بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا سید حفیظ مخفی، اور آج میں آپ سے اس ہستی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں رنگ اسی ہستی کے دم سے ہے، جسے ادب لطیف میں صنف نازک کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ سے موجودہ دنیا کی نصف سے زائد آبادی کی مالک، اپنی جن سے مخالف یعنی عورت کے موضوع پر بات کروں۔ چنانچہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو پورا سنیے اور پھر اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے اب تک بزم مخفی کو جوائن نہیں کیا، ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی اس بزم کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ عزیزان من، دنیا کے دیگر ممالک میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، لڑکپن سے گزرتی ہے، شادی کرتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تب جا کر وہ عورت کہلاتی ہے۔ اسے ہر موقع پر پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی تشریح و تعریف کر سکے، اور اس کے لیے اسے ہر موقع فراہم کیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ معاشرے کم ہی اسے ایک کمیڈیٹی، ایک پروڈکٹ سے زیادہ کی حیثیت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے معاشرے میں بچی پیدا ہوتے ہی عورت بن جاتی ہے۔ ماں باپ پہلے دن سے ہی اس کے اچھے نصیبوں کی، اچھے شوہر، اچھے سسرال، اچھے رشتہ داروں اور مرنے والوں کی فکر کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ پہنو، یہ نہ پہنو، یوں نہ چلو، ایسے بولو، ایسا بولو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور سب سے بڑھ کر لڑکی ذات ہے۔ یہ جملہ ہزارہ بار بےحد تشویش سے بولا اور سنا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا لڑکا ذات نہیں؟ ایسا ہی ہے، ہمارے معاشرے میں لڑکی ذات ہے اور باقی سب تماشائی۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی طے شدہ زندگی گزارنے پر معمور کر دی جاتی ہے، پھر بھائیوں کی خوشنودی حاصل کرنا تو عین عبادت ہے۔ اس کے بعد شوہر نامدار تو مجاز خدا ٹھہرا، اور پھر بچوں کی جنت کا بھرم رکھتے رکھتے لڑکی ذات خود جنت کی جانب روانہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اور وہ بھی جیے بغیر۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے حقوق نسواں کا علم بردار کہہ لیجیے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا کوئی برائی نہیں، بلکہ ایک عظیم سعادت ہے۔ اگر دوستو آپ خود غور کریں، کیا ہمارا رویہ ہمارے معاشروں میں عورتوں سے انتقامی نہیں؟ کیا ہم اس طاق میں نہیں رہتے کہ ادھر عورت سے کوئی بھول چوک ہو، کوئی غلطی ہو، اور ادھر ہم چارج شیٹ پیش کر دیں؟ حیرت ہے، ازل سے آج تک یہ عورت کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ فحش، بدبودار اور بد تہذیب لطیفے گلیوں، بازاروں، بس کے اڈوں، ریلوے اسٹیشنز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، الغرض ہر جگہ پر ہوٹنگ کرنا، جملے کسنا، بیہودہ گوئی کا نشانہ بنانا، کیا یہ سب ہمارے ہاں عام نہیں؟ کوئی جگہ ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے محفوظ رہ گئی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو یا بیوی کو اکیلے مری بھیج سکتے ہیں، ہاسپٹل میں، بازار میں یا کسی بھی سفر پر؟ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اور میں، یعنی مرد حضرات، جن کی غیر عورت پر پڑنے والی ہر نظر عقابی اور ہر نیت گد کی سی ہوتی ہے۔ ایسے میں حقوق نسواں کی ادائی کا دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ آپ کو جتنے بڑے بزنس مین، سیاستدان، عالم دین، کھلاڑی، پروفیسر اور صنعت کار دکھتے ہیں، جا کر ان کی ماؤں اور بیویوں کے انٹرویوز کریں، پتہ چلے گا کہ انہیں کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کے ملک کو، آپ کے معاشرے کو ایک باصلاحیت شخص دینے کے لیے۔
مرد پیسہ لاتا ہے، کماتا ہے، تو کیا وہ مالک ہو گیا جسم کا، سوچ کا، ارادوں کا، روح کا، گمان کا اور امکان کا؟ ہاں یہ سچ ہے کہ مرد پیسے لاتا ہے مگر بچے پیسے نہیں کھاتے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مرد پیسے لاتا ہے مگر بچے پیسوں پر نہیں سوتے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مرد پیسے لاتا ہے مگر پیسوں سے راحت ملتی ہے نہ خوشی اور نہ ہی اطمینان۔ جو پیسے مرد لاتا ہے ان پیسوں کو کھانا عورت بناتی ہے، ان پیسوں کو گھر، خوشی، اطمینان، سکون اور بستر عورت بناتی ہے۔ مرد تو روزانہ آفس سے گالیاں، غیبت، بہتان، جھوٹ، ظلم اور حسد کھا کے کئی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کے آتا ہے۔ یہ عورت ہی ہے جو اسے تسکین دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، دوبارہ سے جوڑتی ہے اور صبح مرد بنا کے واپس میدان عمل میں بھیج دیتی ہے۔ اسلام نے عورت کے استحصال کے تمام طریقے ختم کر کے اسے نکاح کی حفاظت میں دیا، مگر افسوس ہم میں سے اکثر اسے جانوروں کے حقوق دینے پر بھی تیار نہیں۔ آئیے دیکھیں کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ مرد صرف جمع تفریق کر سکتا ہے اور عورت صرف جانتی ہے۔ آپ جو اسے دیتے ہیں یہ اسے ملٹی پلائی کر دیتی ہے۔ آپ اسے پیسہ لا کر دیتے ہیں، یہ آپ کے مکان گھر بنا دیتی ہے۔ آپ اس کے بالوں میں ایک پھول لگاتے ہیں، یہ آپ کے گھر کو گلستان بنا دیتی ہے۔ آپ اسے تھوڑا سا وقت دے دیں، یہ آپ کو اولاد دیتی ہے۔ آپ مسکرا دیں، یہ اپنا دل نکال کر آپ کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے۔ آپ اسے عزت دیں، یہ آپ کو جان دے دے گی۔ آپ گروسری لا دیں، یہ آپ کو ڈنر بنا دے گی۔ آپ اس کی تعریف کر دیں، یہ آپ کو آئیڈیل بنا دے گی۔ آپ اسے نیکی پر چلا دیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کر آپ کو ولی اللہ بنا دے گی۔ آپ اسے جوتا لا دیں، یہ آپ کو سر کا تاج بنا دے گی۔ آپ اس کی سالگرہ یاد رکھیں، آپ کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ آپ اسے پیزا کھلا دیں، یہ آپ کے سال بھر کے گناہ معاف کرے گا۔ عورت کی ضرب دینے کی، ملٹی پلائی کرنے کی اسی خاصیت کی وجہ سے جس کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش نہیں آنا چاہیے، یہ اسے بھی ملٹی پلائی کر دیتی ہے۔ عزیز دوستو، آئیں غیروں کی نکالی کرنے کی بجائے اپنی ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے احساسات اور قربانیوں کا بدلہ اتار سکیں۔ چلے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ آج اپنی ماں یا بیگم کے پاس جائیں، موبائل نہ لے جائیں، صرف 5 منٹ خاموشی سے انہیں سامنے بٹھا کر پیار سے دیکھتے رہیں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں وہ رو پڑیں گی۔ ہماری عورتوں کے آنسو یتیم ہیں، وہ عمر بھر جمع کرتی رہتی ہیں اور اپنے سینے میں اثار کی بوتلوں پر قربانی کا ڈھکن لگا کر محفوظ کرتی چلی جاتی ہیں۔ آج آپ کے 5 منٹ وہ ڈھکن کھول دیں گے، آج ابر کھل کر برسے گا۔ یہ وہ آنسو ہیں جو آپ کی وجہ سے، آپ کی دین ہے، چنانچہ آج آپ انہیں واپس لے لیں۔ اپنا یہ پیغام میں اپنے ملک کی تمام عورتوں کے نام کرتا ہوں۔ دوستو، ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، ہیرا دیکھتے ہیں مگر اسے تراشنے والے جوہری کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نئی ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان سید حفیظ مخفی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔